اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 313 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 196 اور 197، 196 اور 197۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لا یغرنک، پیغمبر آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع، یہ فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، دوزخ، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر کافروں کا شہروں میں ٹھاٹھ سے گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کافروں کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چند دن کا مزہ ہے جو یہ دنیا میں اڑا رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم خود اپنے ذہنوں کا احتساب کریں تو یہ بات تجرباتی طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم مومن اور مسلمان، اللہ کو ماننے والے، اللہ کا سجدہ کرنے والے، نماز، روزہ، تلاوت، سب کچھ کرنے والے، حج، قربانی، جہاد، سب کچھ کرنے والے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، مشکلات، اور پھر دوسری جانب اللہ کے دشمن، اللہ کی خلاف بغاوت کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اس رب ذوالجلال کو چھوڑ کر حقیقی چیزوں کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ بڑے مزے میں ہیں، بہت ہی زیادہ مزے میں ہیں، دولت میں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ان کی عمدہ سواریاں ہیں، آرام و راحت کے ان کے پاس سامان ہے، مال و تجارت ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور ہماری حالت یہ، ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ بات تھی۔ مکے کے مشرکین، ظاہر بات ہے کہ مکے کے مشرکین کے پاس بڑی خوشحالی تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ضرورت کے سامان تھے، آرام، راحت، سب کچھ ان کے پاس، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نام لینے والے صحابہ کرام غربت سے دو چار، تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خاموش انداز، ایک بہت ہلکے سے معمولی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک خاص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیغمبر یہ شہروں میں کافروں کا خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کا انجام بھی تو دیکھیے نا، ان کے یہ 30 سال، 25 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، شاید اس سے کچھ اور زیادہ، اتنی ہی زندگی ہے ان کے چند دن کی، اس میں موج مستی کریں گے، آرام سے رہیں گے، بنداس زندگی گزاریں گے، کوئی قید نہیں، کوئی شرائط نہیں، کچھ نہیں، آزادانہ زندگی گزاریں گے۔
بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سب کچھ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنے دن کی ہے؟ یہ چند دن کی ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے یہ، دوسری بات بتائیں گے۔ اور پھر جب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم ان کو کیا دیں گے؟ تھوڑی جنت دے دیں گے، دوزخ دیں گے، دوزخ، جہنم کی آگ میں تاپیں گے، ان کو تپائیں گے، بہت برا بچھونا ہے وہ جہنم۔ ان کی حالت یہ، اور ایمان والے ہیں ان کے لیے چند روزہ مصیبت ہے، چند لوگ اذیت ہے، چند دنوں کی اذیت ہے، چند دن کی مشقتیں ہیں۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ کتنی مدت ہے؟ تھوڑی سی مدت ہے، یہ زندگی ہے، گزر جائے گی، کچھ مشقتوں میں، کچھ قید میں، کچھ مصیبت میں، تنگ دستی میں، ٹینشن میں، مخالفتوں میں، اذیتوں میں گزر جائے گی۔ لیکن موت کے اسٹیشن کے ذریعے جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارے پاس تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے، آرام ہی آرام ہے، ہمیشہ کا آرام۔ بتاؤ، تھوڑے دن کی کیا آرام اور ہمیشہ کی مصیبت، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ تھوڑے دن کی تکلیف اور ہمیشہ کا آرام؟ یہ تکنیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خوش نصیب بنایا ہے، خوش نصیب تو تم ہو، یہ نہیں ہو، یہ رشک کے قابل نہیں، رشک کے قابل تو تم ہو، تمہارے صحابہ مومن و مسلمان قابل رشک ہیں کہ چند دن کی تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کا آرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں ہمارے مقابلے میں غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ مال میں، دولت میں، اسباب میں، ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ قوت، دولت سب کچھ ہے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ ٹینشن میں ہو، مصیبت میں ہو، فقر میں ہو، فاقے میں ہو، مصیبتوں میں ہو، بے روزگاری میں ہو، فلاں میں ہو، فلاں میں ہو، لیکن یہ چند دن کی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن ایمان کی حالت میں باقی اگر ہم ہیں اور ایمان کی حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی، خداوند قدوس کے پاس جانے کے بعد ہمیشہ کا آرام ہمارے لیے ہے۔ یہ بہترین چیز ہے، یہ جو قیمتی چیز جو ہم کو ملے گی، ہمیشہ کا آرام ہم کو ملے گا۔ چند دن کی مشقت کو برداشت کر لینا یہ مومن و مسلمان کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله